نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الصمد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو خاص طور پر میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے۔ ایسی میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارا شوہر محبت نہیں کرتا، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اس طرح کی اپنے شوہر سے اگر شکایات ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں جنہیں یہ شکایت ہے کہ ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں یا دوسروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان کے تعلق دوسروں کے ساتھ ہیں۔ ان کے لیے ایک مجرب وظیفہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ اس لیے اس وظیفے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ آپ جب نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ بسم اللہ الصمد پڑھیں اور اس کے اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر تصور میں اپنے شوہر کی طرف پھونک مار دیں۔ یہ کہیں، تصور میں یہ بات رکھیں کہ میں نے اس کی پیشانی پر، یعنی اپنے شوہر کی پیشانی کے اوپر دم کر دیا، پھونک مار دی۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد بھی یہی عمل کریں، عصر کی نماز کے بعد بھی یہی عمل کریں، مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کریں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اسی طرح 10 مرتبہ بسم اللہ الصمد پڑھ کر اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے شوہر کی پیشانی پر تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ یہ چند دن آپ کریں گی، آپ کو اپنے شوہر کا رویہ بدلا ہوا نظر آئے گا، محبت کے آثار نظر آئیں گے۔ جو ظلم اور زیادتی آپ پہ کرتا تھا اس کے اندر آپ کو کمی نظر آئے گی۔ اگر آپ مسلسل کرتی رہیں گی تو ساری خامیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اس وقت تک آپ نے کرنا ہے جب تک آپ کا شوہر آپ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت نہیں کرنے لگ جاتا، ظلم و زیادتی ختم نہیں کر دیتا۔ اس وقت تک اس وظیفہ کو جاری رکھیں اور یقین سے کریں، انشاءاللہ آپ کو زبردست فائدہ ہو۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔